اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آج ہم حج کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حج کی ادائیگی کے بارے میں آسان زبان میں بات ہوگی۔ حج کی اقسام اور حج کی فرضیت کا بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے حج کی فرضیت ہے کہ حج ہر مسلمان مرد اور عورت، عاقل، بالغ، آزاد آدمی پر، صحت مند، تندرست پر، اور جس کے پاس آنے جانے کا خرچ یعنی استطاعت ہو اور پیچھے اس کے گھر والوں کے لیے اس دوران کے اخراجات موجود ہوں، ایسے آدمی پر، مرد اور عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کی عمومی طور پر 3 اقسام ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ اس کی تفصیل پھر کبھی صحیح۔ جو ہم ادا کرتے ہیں حج بر صغیر پاک و ہند کے لوگ، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، جس میں حج اور عمرہ دونوں سے مستفید ہوا جاتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو آسان زبان میں، آسان طریقے کے جو طریقہ کار ہے حج کا، مناسک کے حج ہیں، اس کی ادائیگی، اس کا بیان ہوگا۔ حج 8ویں ذی الحج سے لے کر 12ویں ذی الحج تک، یہ 5 ایام میں حج ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جتنے لوگ زیادہ دنوں کے لیے ہم حرمین شریف میں ہم جاتے ہیں، تو وہاں عبادات ہیں، نوافل ہیں، زیارات ہیں، لیکن حج کا تعلق یہ 5 دنوں سے ہے۔ اور دوسری خاص بات کہ حج کے تمام ہی ارکان جو ہے ان کا تعلق مکۃ المکرمہ سے ہے۔ 8 ذی الحج کو حج کے مناسک ارکان شروع ہوتے ہیں۔ آپ اپنے قیام گاہ سے 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر، احرام 2 انسلی چادریں ہوا کرتی ہیں مرد کے لیے، اور عورت کا احرام اس کا لباس ہی ہے۔ احرام کی صورت میں مرد اپنا چہرہ، سر، ہاتھ اور پاؤں ٹخنوں تک ننگے رکھے گا، اور باقی وجود پر کپڑا ہوگا، سطر ڈھپا ہوا ہوگا۔ اور اسی طرح جو عورت ہے وہ اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے اوپر چھت جو ہے یہ ننگی ہوگی، باقی اس کا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہوگا۔ اور احرام کی تمام پابندیاں اس وقت لاگو ہو جائیں گی، یعنی اس میں خوشبو نہیں لگا سکتے، فحش گفتگو نہیں کر سکتے، اگر میاں بیوی اکٹھے ہیں کسی بھی قسم کے ازدواجی تعلقات یا کوئی بات اس نہیں کر سکتے، کسی جانور اور خاص طور پہ خشکی کے جو جانور ہیں ان کا شکار نہیں کر سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو یہ حج کی پابندیاں ہیں۔ تو حج جب باندھتے ہیں 2 نفل، یا غسل کر کے یا وضو کر کے 2 نفل ادا کر کے احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو احرام چونکہ وہ حج کا ہوتا ہے، حج کی نیت کریں گے، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ عربی میں اگر آتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ کسی بھی زبان میں اس کو کر سکتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز کے ادائیگی کے بعد آپ اپنے قیام گاہ سے منا کی طرف روانہ ہوں گے۔ منا میں جا کر 5 نمازیں، یعنی اگلی صبح تک منا میں قیام ہے، 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اور 9 ذی الحج کو پھر ہم عرفات کے لیے صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات یعنی عرفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ وقوف عرفات فرض ہے۔ حج میں 3 فرض ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفات اور طواف زیارہ۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ یاد رکھیے، اگر فرض میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج مکمل نہیں ہوگا، اس کا کوئی بھی اس متبادل نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں لازمی ہیں۔ عرفات کے میدان میں ظہر سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ ظہر یعنی زوال کے بعد مسجد نمرہ سے خطبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں قصر کے طور پر پہلے ظہر کی اور پھر عصر کی ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی مقام پر پھر ظہر سے لے کر مغرب تک جو سنت طریقہ ہے کہ دعائیں کی جائیں، استغفار کیا جائے جتنا ہو سکے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہت اہم وقت ہے میدان عرفات، یعنی کہ حج کا رکن اعظم۔ مغرب کی جب دن غروب ہو جائے
تو دن غروب ہونے کے فوراً بعد میدان عرفات کو چھوڑنا ہے۔ پھر اس میں یہ خیال رکھیں، عام حاجیوں کے لیے میری یہ گزارش ہے، جو تجربے میں بات آئی ہے، کہ آپ فوری طور پر وہاں سے نکلیں، سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو رش ہو جائے گا، بھیڑ ہو جائے گی اور پھر پھنس جائیں گے، کیونکہ سب لوگوں نے میدان عرفات کو مغرب کے فوراً بعد چھوڑنا ہے، تو یہاں بہت زیادہ رش اور بھیڑ ہو جاتی ہے۔ آپ فوری طور پر اس کو پہلی فرصت میں یہاں سے نکلیں۔ میدان عرفات سے پھر سیدھا مزدلفہ، مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کرنی، لیکن چلنا دن غروب ہونے کے بعد ہے۔ سیدھا مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں جو ہیں وہ قصر کر کے مزدلفہ میں ادا کریں گے، جس وقت بھی پہنچیں گے۔ اور مزدلفہ میں رات کا قیام ہے، یہ چٹیل میدان ہے، اس میں اپنا ساز و سامان، تھوڑا بہت گدا تو خیر بہت مشکل ہوتا ہے، چٹائی وغیرہ اس طرح کی، کیونکہ کانٹے ہیں، پتھر ہیں وہاں، تو وہاں رات گزارنی ہے۔ وہیں سے آپ نے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی اکٹھی کر لینی ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہت ہی اہم رات ہے۔ تھوڑا بہت آرام بھی کریں، کیونکہ جو اگلا دن ہے وہ حاجی کا سب سے مشکل ترین دن ہے۔ ویسے تو حج نام ہی مشقت کا ہے کہ اس میں کمزور آدمی کے تو بس کی بات نہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں ہر انسان کی، لیکن حج نام ہی مشقت کا ہے، یعنی جو کہہ لیں مشقت کا دوسرا نام حج ہے۔ یہاں آپ نے رات قیام کیا، کنکریاں اکٹھی کر لیں، اور صبح کی نماز کے بعد پاؤں پھوڑتے ہوئے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، بہت سے لوگ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رات کے دوسرے پہر، یعنی 12 بجے کے بعد 2 بجے 3 بجے جو ہے وہ جمعرات کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ آپ پاؤں پھوٹتے ہی نماز ادا کریں، نماز ادا کے بعد پاؤں پھوٹتے ہی دن کی روشنی جب ظاہر ہو جائے، یا بعض بزرگان کہتے ہیں کہ دن نکل آئے، تو جمعرات کی طرف جانا ہے، وہاں رمی کرنا ہے، کنکروں کو، بڑا جو شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جمرہ عقبہ جو ہے اس پہ رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور یہ رمی کرنے کے بعد آپ واپس اپنی قیام گاہ منی میں آئیں گے۔ منی میں جب تک آپ وہاں پہنچیں گے اس وقت تک آپ کی تقریباً قربانی کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ قربانی کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک تو آپ خود خرید کر جانور کو کر سکتے ہیں ذبح، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک آدمی مشقت ہوتی ہے اور مسائل ہیں۔ اور دوسرا طریقہ حکومت سعودیہ نے جو جاری کیا ہے کہ وہ پیسے بینک پہ آپ جمع کروا دیں گے، ٹوکن مل جائے گا، اور اس میں وہ آپ کو یا تو میسیج کا کہہ دیتے ہیں کہ جتنے بجے میسیج آیا، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے بجے تک آپ کی قربانی ہو چکی ہوگی، تو جو وہ ٹائم دیں یا آپ کو میسیج آ جائے اس وقت آپ نے اپنا حلق اور قصر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ اب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، لیکن حج کے باقی جو شرائط ہیں وہ آپ پر لاگو ہیں۔ آپ احرام اتار دیں گے، آپ اس وقت حلق یا قصر کر کے غسل کریں اور سادہ کپڑوں میں آ جائیں۔ اب اس کے بعد ہم دو طریقے ہیں کہ ہم نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کے لیے 3 دن کی رعایت ہے کہ آپ 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں اور 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ جو آدمی تھک جاتے ہیں پھر وہ نیکسٹ ڈے کرتے ہیں۔ اگر آپ اسی دن طواف زیارت کرنا چاہیں تو آپ پھر بیت اللہ کی طرف موو کریں گے۔ یاد رکھیے اس دن سواریاں نہیں ہوتی، حکومت سعودیہ جو ہے وہ تمام روڈ، تمام سواریاں بند کر دیتی ہیں، ٹیکسی وغیرہ بھی اگر ملے تو وہ اتنی سود مند نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ کسی بھی پوائنٹ کے، یعنی نہ منی کے قریب سے ملتی ہے اور نہ بیت اللہ کے قریب جاتی ہے، بس دور دور باہر سے وہ چند کلومیٹر کا 2-4 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ آپ کو لے جاتے ہیں، لیکن حرم سے بہت باہر چھوڑ دیتے ہیں، اور منی سے ملتی بھی بہت آگے جا کے ہے۔ تو اس کے لیے مناسب ہے کہ آپ سواری کا انتظار نہ کریں، آپ اللہ کا نام لیں اور پیدل جو ہے سفر موو کریں، وہاں پہنچیں، طواف زیارہ کریں، اور طواف کا آپ کو پتہ ہے 7 چکر ہیں۔ آپ نے حجر اسود سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف کی نیت سے اس کو چکر شروع کرنا ہے۔ اور دیکھیں طواف جو ہے بیت اللہ کا جو طواف ہے، اس میں سوائے ایک دعا کے جو رکن یمانی سے
حجر اسود تک ہے حدیث میں آتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ باقی جو دعائیں آپ چاہیں ہر چکر میں جہاں بھی ہو کر آپ مانگنا چاہیں اپنے زبان میں، عربی میں جو آپ کی مادری زبان ہے، دوسری زبان جس زبان میں بھی آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ کر کے صحیح کر کے پھر آپ نے دوبارہ مینا میں آنا ہے۔ اگر آپ نے 10 تاریخ کو طواف زیارت کر لیا ٹھیک، نہیں تو 11 تاریخ کو جو ہے آپ کے لیے پھر ابھی 2 کام باقی ہیں۔ اگر طواف زیارت ہو گیا تو 1 کام باقی ہے، طواف زیارت نہیں کیا تو پہلے طواف زیارت کر لیں، کہ یہ بہت اہم کام ہے۔ اور پھر آپ نے جمرات جانا ہے، جمرات جا کر شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ اب ہم نے پہلے دن جو کنکریاں ماری تھیں وہ صرف اور صرف بڑے شیطان یعنی جمرہ عقبہ پر ماری تھی، اور اب ہم نے پہلے جمرہ اولیٰ، پھر وسطیٰ اور پھر جمرہ عقبہ، تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے اور واپس مینا میں آ جانا ہے۔ رات پھر مینا میں گزارنی ہے، اور 12 تاریخ کو پھر آپ نے رمی کے لیے جمرات جانا ہے، اور اسی طرح تینوں شیطانوں کو باری باری ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد اب پھر یہاں 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے، ایک تو آپ کا یہ پروسیس حج کا تقریباً مکمل ہو گیا، آپ نے رمی کر لی، اور ایک چیز باقی ہے طواف وداع، جو آپ نے حرم کو یعنی بیت اللہ کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ اس وقت اس دن آپ نے طواف وداع کرنا ہے، باقی آپ کے تمام ارکان جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ تو آپ نے 2 طریقے ہیں وہاں سے جمرات سے، یا تو آپ اپنا سامان ساتھ لے جائیں اور جمرات میں رمی کرنے کے بعد آپ اب واپس اپنے قیام گاہ یعنی ہوٹل میں چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے تو جمرات میں رمی کرنے کے بعد آپ واپس مینا میں آ جائیں اور اپنا سامان پیک کریں اور آپ اپنے ہوٹل کی طرف قیام گاہ کی طرف چلے جائیں۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے مغرب سے پہلے میدان مینا کو نہیں چھوڑا تو آپ پھر نہیں جا سکتے۔ مغرب اگر ہو گئی ہے وہاں تو پھر آپ نے رات قیام کرنا ہے وہیں، پھر آپ نہیں نکل سکتے۔ پھر آپ 13 کو پھر رمی کرنے کے بعد، اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ رمی ہے، یعنی 13 تاریخ کو اگر آپ نے 13 کو موو کیا رات، پھر آپ کو مینا میں گزارنی پڑ گئی ہے، باوجود کہ آپ نہیں نکل سکے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، آپ نے مینا کو نہیں چھوڑا، آپ مغرب کے بعد مینا کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ وہیں قیام کریں گے رات، صبح پھر اٹھ کر آپ جائیں گے، پہلے جمرات رمی کریں گے، اور اس کے بعد آپ پھر دوبارہ اپنی قیام گاہ کی طرف جائیں گے۔ اس تمام پروسیس میں بڑی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اچھا، پھر آخری جو کام رہ گیا طواف وداع، اس کے لیے بھی میں عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ جو ہے وہ 2-4 دن پہلے ہی طواف وداع کر لیتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے آخری لمحوں میں یا آخری دن کم از کم جس نے آپ نے بیت اللہ کو چھوڑنا ہے اس دن آپ طواف وداع کریں اور پھر اس کو چھوڑیں۔ اور یہ جو بات، اور دوسری بات جو میں یہاں کرنے کی جسارت کروں گا کہ سارے پروسیس میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب، مصیبتیں، مسائل ہیں۔ دیکھیں، یہ حج نام مشکلات کا نام ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑا، اتنے آپ نے اخراجات کیے، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں، برداشت کریں، کہیں کسی سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیں۔ اگر آپ سے کسی سے بھول چوک ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کھانے پینے کی لالچ نہ کریں۔ ہاں، یہاں ایک بات جو میں کہنی بھول گیا کہ جب آپ مینا کے لیے 8 ذی الحج کو روانہ ہوں تو آپ اپنے کے لیے بہت ضروری جو سامان ہے، جس میں چھتری ہے، پانی کا فوارہ ہے، پانی کے لیے بوتل ہے، یہ آپ بہت زیادہ سامان اس کو ساتھ نہ لے کے جائیں کہ وہ ہم خیمے ہیں، بستر آپ کے پاس موجود ہے، ایک آدھ سوٹ اپنے ساتھ رکھیں کپڑوں کا، ایک اضافی چادر کر لیں تو یہ سامان ہو، اور باقی یہ چیزیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ خشک میوہ جات اپنے ساتھ رکھیں، کھجور، چنے، بادام اور دوسرے بھی جتنے خشک میوہ جات ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، اور پانی کا ذخیرہ، پانی ویسے پانی آپ کو جگہ جگہ پہ سبیلیں ہوتی ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، وہ تو خود پانی پیش کرتے ہیں، پانی کی کمی نہیں آئے گی۔ باقی آپ یہ 2-3 دن اس کو صبر کریں، اگر کہیں کھانے وانے کا کچھ مسئلہ بن بھی جائے تو اس کو برداشت کریں۔
بےصبری کا مظاہرہ نہ کریں کہ آپ اللہ کے مہمان، یاد رکھیں آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور جتنی بڑی ہستی ہوا کرتی ہے وہ اپنے مہمان کی اتنی زیادہ قدر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ جتنی بڑی شخصیت کے جتنی کے مہمان ہوں گے، آپ کی آہ و بھگت، آپ کی مہمان نوازی اس قدر زیادہ ہوگی۔ آپ تو اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ وہ ذات ہے جو عام حالات میں بھی انسان کو بھوکا نہیں سونے دیتا، تو وہ تو آپ تو مہمان ہیں اس وقت، آپ کے مہمان۔ یہ خزانہ غیب سے چیزیں آتی ہیں، ہم نے نگد دعائیں قبول ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ لوگوں کسی کے وہ پیاسا ہے، بیٹھا، یار پیاس لگی ہوئی ہے، وہ بیٹھا، اللہ سوچ یا اللہ پانی بھیج، آنن فن دیکھا کہ پانی، لوگ پانی لے کر لسی، پانی، میں جوس، اور اسی طرح بھوکا ہے، اس نے تو اللہ میاں میں بھوکا ہوں، میں کوئی اسباب پیدا کر دیں، آنن فنن نگد دعائیں قبول ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ کھانا، نہ کھانے کی کمی ہوتی ہے نہ پینے، لیکن ایک اگر کمی ہوتی ہے تو وہ صبر کی ہمارے ہاں، اس سے بچیں۔ تو یہ 5 دن کا اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ حج کے تمام ہی ارکان جو ہیں ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے۔ اب یہ ایام گزارنے پر کچھ لوگ پہلے ہی مدینہ شریف سے، مدینہ منورہ سے ہو کر آتے ہیں، اور اب کچھ لوگ جو پہلے چلے جاتے ہیں وہ اب انہوں نے مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے، وہاں 8-9 دن جو ہے وہ قیام ہے، 40 نمازوں کی ادائیگی ہے، اور روضہ رسول پر حاضری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمان ہے۔ ویسے میں نے عرض کیا کہ حج کے تمام جو رکن ہیں ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے۔ مدینہ تو ہم سعادت کے لیے جاتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو آدمی حج کے لیے بیت اللہ آئے اور پھر وہ میرے روزے پر آئے تو میرا تو پھر اس کے تعلق نہ ہوا۔ تو ویسے بھی ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ وہ حج کے ارکان کو مکمل کر لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر نہ رہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی جو مکہ مکرمہ کا جو ماحول ہے، وہاں کے جو حالات ہیں وہ سخت ہیں، تھوڑے سے لوگ سخت گیر ہیں، برے نہیں کہتے، تھوڑا سا ایک ماحول کا وہ بات ہے۔ اور جو مدینہ کے لوگ ہیں وہ بڑے ہی رحم دل ہیں، مہمان نواز ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، وہاں کا ماحول بڑا پر امن ہے، اور وہاں تو آپ واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حرمین شریفین بیت اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ، آپ کے روضہ مبارک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور یہ تو جب آدمی ہو کے واپس آتا ہے، وہ جو تڑپ ہے نا اس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ ایسے دن گزر جاتے ہیں جیسے خواب جو ہے یہ دن گزر گئے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی، آپ کے روضے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔